بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور امیر المومنین بنے تو آپ کی خلافت میں ایک خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ جو کہ اہل بیت کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں پیش آیا، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھی، اور بڑا خوبصورت خواب ہے۔ اس خواب میں منظر یہ ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف فرما ہیں، اور حضور امت کو نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سارے صحابہ صفوں میں بیٹھے تھے، تو ایک عورت کھجور کا ٹوکرا، ایک لائی کھجوروں کا ٹوکرا جس کے اندر کھجوریں ہیں، وہ لائی حضور کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، وہ ٹوکرا پیش کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تقسیم کرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ کو ایک ایک کھجور دی گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ محبت کا انداز اور یہ کیفیت ساری خواب میں تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے منہ کے اندر مٹھاس محسوس کی، کیونکہ حضور کا خواب میں آنا، حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، خواب میں بھی شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری کیفیت بدلی ہوئی تھی، بڑا ہی مجھے سرور اور سکون نصیب ہوا تھا۔ میں اٹھا اور فجر کی نماز سے پہلے کا یہ تہجد کا وقت تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تہجد ادا کیے۔ تہجد ادا کرنے کے بعد میں نے مسجد کی طرف رخ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ حضرت عمر کا دور تھا، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ جو رکعت حضور نے، جس رکعت میں جو سورت پڑھی ہے، جو پہلی رکعت میں حضور نے سورت پڑھی ہے، حضرت عمر بھی وہی سورت پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت آئی، فرماتے ہیں اور زیادہ حیران ہو گیا کہ جو حضور نے سورت دوسری رکعت میں پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رکعت میں بھی وہی سورت پڑھی۔ اچھا، فرماتے ہیں اس کے بعد تحیات ہے، تحیات کے بعد سلام پھیرا گیا، حضرت عمر نے سلام پھیرا۔ اسی طرح صحابہ حضور کے غلام حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے، جس طرح خواب میں نے دیکھا حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، اسی طرح ہی لائنیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک عورت سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے آئی۔ میں وہ منظر دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو وہی خواب والا منظر ہے۔ خواب میں بھی اسی طرح ہم نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، اور ایک عورت آئی تھی، اور اس نے بھی اسی طرح کھجوروں کا ٹوکرا لیا ہوا تھا، اور اسی طرح حضور کی بارگاہ میں آئی، جس طرح یہ عمر کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اور اس نے بھی آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں، اسی طرح حکم دیا جس طرح حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں تقسیم کی جائیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہ کھجوریں تقسیم ہونے لگ گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں حیران یہ تھا کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک ایک کھجور سب کو دو، ایسے ہی حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک کھجور سب کو دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھجوریں تقسیم کروائیں، ایک ایک کھجوریں سب کو ملی، میری باری آئی تو میں اٹھ کر حضرت عمر کے پاس گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے عمر، مجھے 2 کھجوریں دے دو۔ جب عمر نے میری طرف دیکھا تو عمر مسکرا کے کہنے لگے، علی، میں تمہیں 2 کھجوریں کیسے دے دوں؟ اگر رات حضور آپ کو 2 کھجوریں دے دیتے تو میں بھی آپ کو 2 کھجوریں ہی دیتا۔ کیا بات ہے، اور کیا خوبصورت ہے، کیا انداز ہے کریم آقا علیہ السلام کا، کیا محبت ہے حضور کی اپنے غلاموں کے ساتھ۔ اور حضرت علی حیران رہ گئے کہ یہ خواب صرف میں نے نہیں دیکھا، اس خواب کا تو حضرت عمر کو بھی پتہ ہے۔ یہ انداز اور یہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپس میں محبت ہے، اور وہ وقت کون بھول سکتا ہے جب حضرت
علی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ عمر تو جنت کا چراغ ہے، اور وہ بات بھی بڑی اہم ہے جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے شہزادیاں جو ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے کلمے پڑھ لیے، تو وہ جب لونڈیاں بن کے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے دربار میں پیش کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ عمر، یہ شہزادیاں ہیں اور ان کے نکاح آپ شہزادوں سے کریں۔ تو اس وقت چونکہ امیر المومنین آپ ہیں تو آپ کا بیٹا ہی شہزادہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر، اور دیگر جو آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کسی بیٹے کے لیے ان بچیوں کو قبول کر لیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ نہیں، عمر نہ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، نہ میرے بیٹے شہزادے ہیں، اصل شہزادے تو علی کے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین شہزادے ہیں جو جنت کے بھی جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، جو اس جہان کے بھی سردار ہیں۔ شہزادے تو وہ ہیں، ہم تو صرف نوکری کر رہے ہیں، ہم تو صرف حضور کی امت کی غلامی کر رہے ہیں، ہم خادم ہیں۔ شہزادے تو حسن اور حسین ہیں، اور باقی کائنات کے اگر کوئی سردار ہیں اور جنت کے سردار ہیں اور اس کائنات کے شہزادے ہیں اور جنت کے شہزادے ہیں، وہ حسن اور حسین ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بانو کا نام آتا ہے، سیدہ شہر بانو، ان کا نکاح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہ نکاح بھی حضرت عمر نے خود پڑھایا، اور یہ بات حضرت عمر نے خود کی حضرت علی سے کہ علی، میرا بیٹا شہزادہ نہیں ہے، تیرا ہی بیٹا شہزادہ ہے، چونکہ یہ شہزادیاں ہیں تو شہزادیوں کے نکاح بھی شہزادوں سے ہونے چاہیے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہزادے کے لیے یہ بچی کا رشتہ، اس شہزادی کا رشتہ قبول فرمائیں۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، اور وہ دور بھی یاد ہے ہمیں، اور وہ دور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین چھوٹے بچے تھے اور دور خلافت حضرت عمر فاروق کا تھا، ابھی لڑکپن کی عمر ہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف سے کہ اے عمر، یہ ممبر میرے نانا جی کا ہے، تو آپ اپنے نانا جی کے ممبر پہ جا کر بیٹھیں۔ یہ حضرت عمر کی عاجزی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اسی لیے ہی پوچھا گیا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت کتنی ہے۔ تو جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، گھٹنوں کے بل امام علی مقام امام حسین کے سامنے بیٹھ کر رو کر کہنے لگے، اے حسین، میں جانتا ہوں یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، ہماری سروں پہ جو ہمارے سروں پہ عزتوں کی یہ دستاریں ہیں یہ بھی تیرے نانے کا صدقہ ہے، ہمارے سروں پہ جو عزت کے بال ہیں اے حسین یہ بھی تیرے نانے کا صدقہ ہے، اور اے حسین میں اپنے نانے کا ممبر کہاں سے لاؤں؟ ممبر تو اس کائنات میں صرف اور صرف تیرے نانے کا ہے، ہمارے نانوں کے تو ممبر نہیں ہیں۔ حسین، ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم تو آپ کے نانے کے در کے گدا ہیں، حسین ہم کہاں سے لائیں یہ عزتیں، یہ ممبر؟ یہ تو اللہ نے آپ کو اور آپ کے نانا جان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ قول کون بھول سکتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا، میرا قاضی نہ ہوتا، علی فیصلے نہ کرتا، علی مجھے مشورے نہ دیتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مولا بنایا ساری امت کا، تو اس وقت حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو کر حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی تجھے مبارک ہو کہ تو میرا بھی مولا ہے اور تو قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقدس رشتوں کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں حضور کی ہر نسبت سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔